بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی تاریخ کی معلوماتی ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ کے 17ویں خلیفہ المقتفی باللہ کی سوانح یاد بیان کر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور میں حکومت کرنے والی اس اہم تاریخی شخصیت کی زندگی کی کہانی، ان کے کارناموں، جدوجہد اور معراج کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں آخر ویڈیو تک، جنہوں نے عباسی خلافت پر دیر پا اثر چھوڑا۔ ابو محمد علی احمد اپنے رجائی نام المقتفی باللہ کے نام سے مشہور تھے۔ خدا کے ساتھ مشمول، یہ ان کا لقب تھا۔ 902 سے 908 تک عباسی خلافت کے خلیفہ تھے۔ اپنے عسکری باب المتید سے زیادہ آزاد خیال اور بیٹھا ہوا تھا۔ مقتفی نے بنیادی طور پر اپنی پالیسیوں کو جاری رکھا، حالانکہ حکومت کا زیادہ تر حقیقی طرز عمل اس کے وزیروں اور اہلکاروں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے دور حکومت میں صحرائے شام کے کرمتیوں کی شخص اور مصر اور شام کے ان حصوں کو دوبارہ شامل کیے گئے جن پر تولنیدیو خاندان کی حکومت تھی۔ بازنطینی سلطنت کے ساتھ جنگ باری باری کامیابی کے ساتھ جاری رہی، حالانکہ 904 میں تھنیسیو کی پوری عرب نے ایک بڑی فتح حاصل کی تھی۔ 908 میں اس کی موت نے محل کے بیوروکریسی کے ذریعے ایک کمزور حکمران المتقدیر کی تنصیب کا راستہ کھول دیا اور عباسی خلافت کے آخری زوال کا آغاز ہوا، جو کہ 946 میں خلیفہ کے بعد خاندان کے تحت کٹ پتلی حکمران بننے کے ساتھ ختم ہوا۔ علی ابن احمد اگست 870 میں پیدا ہوئے۔ احمد بن طلحہ کے بیٹے مستقبل کے خلیفہ المتید ایک ترک لونڈی کے ہاں جس کا نام تھا، وہ پہلا خلیفہ تھا جسے خلیفہ علی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اپنی پیدائش کے وقت عباسی خلافت میں بھی دہائیوں سے جاری اپنی خانہ جنگی سے دوچار تھی، جسے سامرا میں انارکی کہا جاتا ہے، جو خلیفہ المتقبل کے غیر مطمئن سپاہیوں کے قتل کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور الحاق کے ساتھ ختم ہوئی۔ متحد اصل طاقت تاہم المتعید کے بھائی المدقل علی کے دادا کے پاس تھی۔ الموفق نے فوج کے وفاداری کا لطف اٹھایا اور 877 تک اس نے خود کو ریاست کا اصل حکمران بنا لیا۔ سامرا میں انارکی کے دوران صوبوں میں خلیفہ کا اقتدار ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 870 کی دہائی تک مرکزی حکومت عراق کے میٹروپولیٹن علاقے سے بہت زیادہ تر خلافت پر کنٹرول کھو چکی تھی۔ مغرب مصر احمد بن طولان کے کنٹرول میں آ گیا تھا، جس نے الموفق کے ساتھ شام کی کنٹرول میں بھی اختلافات کیے تھے۔ تو دوستو، جبکہ خراسان اور اسلامی مشرق کے بیشتر حصے پر سفاریوں نے قبضہ کر لیا تھا، جنہوں نے عباسیوں کے وفادار موکلوں کی جگہ لے لی تھی۔ تحریریوں اس طرح جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ مقامی طاقتوروں کے ہاتھوں آ گیا، جبکہ طبرستان میں ایک بنیاد پرست زیدی شیعہ خاندان نے اقتدار سنبھالا۔ عراق میں زنج کے غلاموں کی بغاوت نے خود بغداد کو خطرہ لاحق کر دیا اور اس نے الموفق اور المتید کو 893 میں آخر کار مغلوب ہونے سے پہلے کئی سال کی سخت مہم چلائی۔ تو دوستو، کل ہم بیان کریں گے کہ المقتفی باللہ عباسی خلافت کے 17 خلیفہ کیسے بنے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔